اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ، اگر سچے ہو. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اس کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے. تو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ راست باز ہیں، یہ حق گو ہیں، یہ سچے ہیں. وہ یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں رسول رب العالمین ہوں، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، تو وہ حیرت میں پڑ گیا، کیونکہ وہ رب تو اپنے آپ کو کہتا تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ رسول اور نبی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، خالی و ذہن تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سنا کہ ایک تو یہ میرے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس رب کو مان رہے ہیں، جس اللہ کو مان رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس کا رسول بتا رہے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ ان کی جانچ کی جائے، ان کا امتحان لیا جائے. تو کہنے لگا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم نشانی لے کر آئے ہو، تو ٹھیک ہے، جو نشانی تم لے کر آئے ہو وہ میرے سامنے تم ظاہر کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کے پاس عصا تھا، یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، اور ید بیضا اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ آپ کو دیا تھا. فَأَلْقَى عَصَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یہ 10 ہاتھ لمبا تھا. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام آس ہے، اس درخت کی لکڑی سے یہ بنا ہوا تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے تو اپنے ساتھ یہ عصا لے کر آئے تھے. تو یہ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہوئے، تو آپ نے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا مبارک جو ہے عطا فرمایا تھا. تو وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو بطور معجزہ آپ کو عطا فرمایا. معجزہ کی صفت اس کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا وہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا. ڈال دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے پھینک دیا عصا، جیسے کہ وہ عصے کا ڈالنا تھا، پھینکنا تھا، تو وہ عصا اژدہا بن گیا، ثعبان بن گیا. ثعبان صعبن بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، اور جو بڑا سانپ ہے، موٹا سانپ ہے، اژدہا جو ہے بعد میں اس کو ثعبان کہا جانے لگا. کیونکہ پانی جو ہے بہتا ہے تو سیدھے سیدھے بہتا ہے، ٹیڑھا ہو کے نہیں بہتا. اور جب سانپ جب چلتا ہے تو سانپ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے، سیدھا نہیں چلتا. لیکن جو اژدہا ہوتا ہے، بڑا سانپ ہوتا ہے، وہ سیدھے چلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ پانی بہہ رہا ہے. تو صابن پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ بڑا سانپ پانی کے بہاؤ کی طرح سیدھا چلتا ہے، اس لیے اہل عرب
اژدہے کو بھی ثعبان کہنے لگے۔ ثعبان اس کو کیا ہے کہنے لگے، لیکن یہ بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا۔ اژدہا جو ہے وہ دھیمے دھیمے چلتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سانپ بہت تیزی سے ٹیڑھا ٹیڑھا چلتے ہیں، لیکن یہ اژدہا بن گیا۔ اور کیسا اژدہا بن گیا؟ یہ نظر بندی والا اژدہا نہیں بنا، جیسا کہ آج کل لوگ جادو بتاتے ہیں تو اس کی صفت کو تبدیل کرتے ہیں چیزوں کی، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتے۔ لیکن یہ نظر بندی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ تھا۔ یہ لکڑی کی صفت نہیں بدلی، بلکہ یہ جو لکڑی تھی اسے کی پوری بدل کے پوری کی پوری صاف ہو گئی، اژدہا بن گئی۔ یعنی اس کا ظاہر بھی صاف بن گیا اور اس کا باطن بھی صاف بن گیا۔ یہ جادو دکھاتے ہیں تو حقیقت وہ چیزوں کی نہیں بدلتی ہے، صرف ظاہر بدلتا ہے، باطن ان کا نہیں بدلتا۔ لیکن یہ جو عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بالکل ہی بدل گیا تھا، ایک دم پیور صاف، وہ کیا ہے پیور صاف جو ہے وہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا تو وہ بالکل کیا بن گیا؟ بڑا سانپ بن گیا۔ کتنا بڑا سانپ بنا؟ وہ 80 ہاتھ لمبا سانپ بن گیا، 80 ہاتھ لمبا وہ سانپ بن گیا۔ اور اس کا جبڑا اتنا موٹا تھا کہ ایک ہونٹ زمین پہ تھا تو دوسرا ہونٹ فرعون کے محل کی چوٹی پہ پہنچتا تھا۔ فرعون اور جو لمبان تھی ایک ہونٹ کی دوسرے ہونٹ کے درمیان جو تھی لمبان، وہ 80 ہاتھ لمبی لمبان تھی۔ اتنا بڑا وہ کیا ہے اژدہا بن گیا۔ اب وہ اژدہا بن گیا، فرعون کے پاس وہ جانے لگا، اور فرعون نے جب دیکھا وہ اژدہا میرے پاس آ رہا ہے، بالکل گھبرا گیا، گھبرا کے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ایسا بھاگا گوز مارتے ہوئے، یعنی پاگ مارتے ہوئے بھاگا، اور جیسا وہ بھاگا تو 400 گوز مارا اس نے، 400 گوز یعنی پاگ مارا، اور مرتے دم تک اس کے ڈوبنے تک جو ہے اس کو دست کی بیماری لگی رہی پیخانے کی۔ اور اس سے پہلے فرعون کو جو ہے 40 دن میں ایک مرتبہ پیخانہ آتا تھا، لیکن جیسے وہ اژدہا کا جو معاملہ پیش آیا، اس کی ہیبت، اس کا ڈر ایسا اس پہ طاری ہوا کہ اس کے بعد سے 40 دن تو چھوڑیے، اس کو دست لگ گئے، اس کے بعد سے پیخانے اس کو لگ گئے، مرتے دم تک اس کو جو ہے پیخانے کی بیماری رہی۔ اور وہ بھاگنے لگا، بھاگ گیا اور کہنے لگا موسیٰ مجھے بچاؤ، موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بنی اسرائیل دے دوں گا، تمہارے مطالبات سارے منظور ہیں۔ اتنی بھگدڑ مچی، ایسا وہ سانپ کو دیکھ کے، اژدہے کو دیکھ کے کہ کئی لوگ جو ہے بھگدڑ میں کچلے گئے، مر گئے۔ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصے کا معجزہ جو ہے وہ عصے کا معجزہ دکھایا۔ جب اس نے منت کی، سماجت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا، جیسے ہی پکڑنا تھا وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ وہ اتنا بڑا سانپ جو ہے پہلے کی طرح کیا بن گیا؟ پھر سے عصا بن گیا۔ یہ معجزہ آپ نے جو ہے دکھایا، پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ کیا دکھایا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ دوسرا معجزہ۔ پہلا معجزہ تو یہ دکھایا آپ نے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دوسرا معجزہ دکھایا اسی مجلس میں نہیں دکھایا بلکہ بعد میں دکھایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ اسی مجلس میں جب یہ بھگدڑ مچی اور جب بعد میں لوگ واپس آئے دیکھنے کے لیے، تو بعد میں پھر فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مجلس میں دوسرا معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے گہرا گندمی تھا، گندمی رنگ آپ کا تھا، گورا، لیکن ایسا گورا نہیں کہ ایک دم گورا ہو کہ جس کو دیکھ کے انسیت پیدا نہ ہوتی ہو، ایسا گورا جس کو دیکھ کے انسیت پیدا ہوتی ہو، جیسے جس کو ملیح رنگ کہتے ہیں، گندمی رنگ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ایسا گورا آپ کا رنگ تھا۔ آپ کے بالکل ہاتھ مبارک جو تھے وہ بالکل چمکدار تھے، گورے تھے۔ آپ نے فرعون کو اپنے ہاتھ دکھائے اور فرمانے لگے بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرعون نے آپ کے گورے چمکیلے
نور والے ہاتھوں کو دیکھا تو کہنے لگا یہ آپ کے ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں گریبان میں ڈالا، یا یہ ہے کہ بغل میں آپ نے ڈالا اور اس کو آپ نے نکالا۔ جیسے ہی اس کو نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، سورج کی طرح روشنی دینے لگا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا آپ کا۔ یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا۔ تو جتنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بَيْضَاءَ هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یہ ہاتھ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ صرف یہ معجزے کو فرعون نے نہیں دیکھا، بلکہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ اچھا، یہ جو چمک رہا تھا اس کی بھی ایک خاصیت تھی۔ سورج جو چمکتا ہے چاروں طرف سے چمکتا ہے۔ لائٹ جو چمک رہی ہے یہ ہماری چاروں طرف سے چمک رہی ہے۔ یہ جب نکالتے تھے اپنا ہاتھ تو یہ صرف سامنے کی طرف سے چمکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کے شعاعیں نہیں آتی تھی۔ جیسا کہ ہماری بیٹری جو ہوتی ہے، لمبی والی بیٹری، جب ہم اس کو چالو کرتے ہیں تو اس کی روشنی سامنے کی طرف جاتی ہے، پیچھے جو چالو کرتا ہے اس کی طرف اس کی روشنی نہیں آتی۔ تو جب آپ اپنا ہاتھ نکالتے تھے بالکل بیٹری کی طرح اس کی روشنی سامنے جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں آتی تھی کہ آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ معجزہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھایا۔ سارے لوگ حیران اور ششدر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نئی چیز تھی سارے لوگوں کے لیے، اب تک کسی نے یہ چیز کر کے ان کو نہیں دکھائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، معجزہ تھا۔ اور جب آپ پھر سے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو جیسا پہلے ہاتھ آپ کا تھا ویسے ہی کیا ہے یہ ہو جاتا تھا۔ تو فرعون نے آپ سے معجزے طلب کرے، نشانی طلب کی اس نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو معجزے آپ نے اس کو بتائے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔